اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں جو ہے میرا اہم ٹاپک ہے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے، ہم نے خود اپنے خاندان میں یا اپنے پڑوس میں دیکھا ہے، جب بھی میلاد سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، یا 12 ربیع الاول کا جو ہے دن آتا ہے، یا رجب کی دن آتا ہے، شعبان کا جو ہے 15 شعبان آتی ہے، یا 25 رجب آتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس میں اس چھوٹی سی عید اس کو کہتے ہیں، اور اسی چھوٹی سی عید میں جو ہے اپنی خوشی میں جو ہے ہم میٹھا بناتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، اور وہ اپنے گھر والے بھی کھاتے ہیں، اور اس طرح سے ہم پڑوس میں بیچ رہے ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں بیچ رہے ہوتے ہیں، اپنے خاندان میں بیچتے ہیں۔ تو یہ بڑا اچھا سا ہوتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جو ہے نا تحفے طائف دیتے رہا کریں، اس سے محبت بڑھتی ہے، اور جب بھی آپ کھانا پکائیں چاہے تھوڑا سا ہی ہو تو آپ اپنے پڑوس میں ضرور دیا کریں، اور وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ محبت بڑھتی ہے یہ، اور خوشیاں بڑھانے سے بڑھتی ہیں۔ اپنی خوشی میں لوگوں کو گھر پہ بلائیں، دعوت کریں، نہیں تو پھر اپنا جو کھانا ہے آپ دوسری جگہ یعنی پڑوس میں رشتہ داروں میں جو ہے کھانا بھیجیں۔ تو اس میں جو ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہے آپ ان کا کھانا جو ہے مائنڈ کرتے ہیں۔ اور بہت سارے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ دروازے کے باہر تالا لگا دیتے ہیں، تاکہ وہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس لوگ دیکھیں گے تالا لگا ہوا ہے تو ہمیں دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے، اور ہمیں کھانا نہیں دینا پڑے گا، تو ہم لوگ کھانا جو ہے وہ گناہ بھی نہیں ہوگا ہمیں، اور ہم کھانا نہیں کھائیں گے اس طرح کا۔ کیونکہ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی کہیں پہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کھانا بانٹ سکتے ہیں کسی بھی دن، ضروری نہیں کہ آپ اس دن پہ کریں۔ دیکھیں، مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ یہ ہماری چھوٹی چھوٹی عیدیں ہیں، 12 ربیع الاول جو ہے ہم خوشی میں جو ہے نا سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ جیسے ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کا 7ویں دن عقیقہ کرتے ہیں، اس میں کھانا جو ہے وہ بانٹتے ہیں، رشتہ داروں کو اپنے گھر پہ بلاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، ہر چیز یعنی کہ ہم لوگ غریبوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں، ہر چیز اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو 12 ربیع الاول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدائش کا جو ہے وہ دن ہے، تو ہم لوگ اس میں اپنی خوشی مناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو ہم میٹھا بانٹ رہے ہوتے ہیں، کھانا بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں تو بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم اپنی خوشی میں کسی کو شریک کر رہے ہیں۔ اس دن خاص دن پہ ہم ایونٹ سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ہماری محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ہم میٹھا دے رہے ہیں، کھانا تقسیم کر رہے ہیں، ہر جگہ بھیج رہے ہیں، تو اس میں درود و سلام ہم لوگ جو ہے ساتھ میں کنٹینیو کرتے جا رہے ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ تو بہت اچھی سی بات ہے، اس میں مائنڈ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ضرور جو ہے آپ اپنا میٹھا بنائیں، اپنی جو ہے خوشیاں سیلیبریٹ کریں۔ تو محبت کے اوپر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر مجھے قصہ یاد آ گیا کہ ایک یہودی جو ہے لڑکا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، ان کو سنا، تو ان کو ان سے بہت زیادہ محبت ہو گئی۔ تو وہ اپنے گھر والوں کو بتا نہیں سکتا تھا کہ جو ہے وہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی ہے، اور وہ جو ہے مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ تو اندر ہی اندر جو ہے وہ اپنی محبت کی، اپنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیار کی جو ہے کیفیت کو چھپاتا رہا، اور ان کے ساتھ بہت ان کی انسیت بڑھتی چلی گئی۔ تو اتنا شدید بیمار ہوا کہ اس کے علاج پہ کوئی فرق نہیں پڑنے لگا۔ گھر والے بڑے پریشان کہ بھئی کیا ہوا، کس طرح سے ہوا۔ آخر کار وہ بالکل سمجھے کہ آخری اسٹیج پہ ہو گیا کہ وہ مرنے والا تھا۔ تو اس نے اپنے فادر سے کہا کہ میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو مجھے آخری خواہش ہے کہ میں اپنی اس خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے فادر نے پوچھا، یہودی تھا، کہ کیا بات ہے، تم جو بھی کہو گے وہ پورا کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہے وہ میرے پاس آئیں، ان کو دیکھنا چاہتا ہوں آخری بار، کیونکہ مجھے ان سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اب وہ جو کافر تھا وہ جو ہے وہ بڑا پریشان تو ہوا، لیکن کیونکہ اس کا بیٹا تھا، اسے بہت زیادہ اپنے بیٹے سے محبت تھی، تو اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ بالکل مرنے والا، تو اس کی آخری خواہش اس کی خوشی کے لیے ہے۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان کو بتایا، تو ان کو آنے کی درخواست کی کہ آپ آئیں، ان کے پاس آ کے بیٹھیں، آپ ان سے مل لیں۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس تشریف لے کے آئے، اس بچے کے پاس، اور ان کے پاس بیٹھے، تو بڑا بچہ خوش ہوا۔ تو اس کے فادر سے پرمیشن لے کے اس بچے نے کہا کہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، تاکہ میں آپ کی جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اپنے فادر نے بھی اجازت دے دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا، اور جیسے اس نے کلمہ اور درود پڑھا، اور اس کی وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس کے فادر نے کہا کہ آپ جہاں چاہیں اس کو تدفین کر سکتے ہیں، اب یہ آپ کا ہوا، آپ کے لیے انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ مسلمان ہیں، آپ بہتر طریقے سے اس کو تدفین کر سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل دیا، ان کو تیار کیا، سب کچھ کیا۔ جب ان کو قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اندر ڈالنے لگے، تو سب صحابہ بھی ساتھ تھے، سارے لوگ بھی ساتھ تھے، تو انہیں دیکھا کہ اس وسلم اپنے پاؤں کی انگلیوں پہ جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے۔ تو سب صحابی بڑے پریشان ہوئے، حیران ہو رہے تھے۔ بہرحال تدفین کا مرحلہ پورا ہو گیا، دعا وغیرہ ہو گئی۔ جب وہ واپس مسجد میں سب لوگ واپس آئے، تو کسی صحابہ نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کو دیکھا کہ آپ لوگ قریب قبر کے اندر تھے، یا قبر کے بالکل قریب تھے، تو آپ نے اپنے پاؤں کی انگلیوں پہ کھڑے ہو گئے، تو اس کا کیا سبب تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پیارے صحابہ، وہ اتنے
इतने फरिश्ते आसमान से उतर के आ गए, इतने फरिश्ते उसकी कब्र में मौजूद थे कि पाँव रखने की जगह नहीं थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं पाँव कहाँ रखूँ। इस वजह से मैं अपने पाँव जो है वो अपनी उंगलियों के बल जो है मैं खड़ा हो गया था और मैंने जो है उसके लिए दुआ पढ़ी। तो ये समझें, देखें, ये मोहब्बत थी खुद नबी से। तो उसने अपनी उनकी मोहब्बत में वो बीमार हो गया और उसकी डेथ हो गई। उसने कलमा पढ़ा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ख्वाहिश में पूरी की और इस तरह से वो मुसलमान होकर मरा। तो ये होती है नीयत। तो नीयत अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि किसकी किसके के साथ कितनी मोहब्बत है और किस तरह से अपनी मोहब्बत को वो शो कर रहा है। तो आप जो है बिल्कुल, मैं इस चीज़ पे एग्री करूँगी कि आप जो है मिठा तकसीम करें। खुशियों में हम ईदों में भी मिठाइयाँ देते हैं। बच्चा पैदा होता है तो मिठाइयाँ देते हैं, पास होते हैं, प्रमोशंस होते हैं तो उसमें भी तो हम मिठाइयाँ बांटते हैं, खुशियाँ बांट रहे होते हैं। तो ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन है, इतना बड़ा दिन है, तो उसमें हम मिठाइयाँ भी ना बांटें, खुशियाँ भी ना करें, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह।